رب اشرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب يسر ولا تؤثر برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم إنا نسألك الإيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ بارک وسلم تسلیما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے جی سورۃ الانعام 7واں سپارہ، اور اس میں سورۃ الانعام کی 15 نمبر آیت ہے جی۔ یہاں سے ہم آج کا سبق شروع کریں گے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، اپنی ذات کے بارے میں بتا دو۔ قل ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس میں اب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل انی اخاف، یا پیارے آپ بتا دو ان سب لوگوں کو، کہہ دو ان سب سے، انی اخاف، مجھے ڈر ہے اس بات کا، ان عصیتو، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو اپنے رب کے بڑے عذاب کا مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس عذاب میں نہ لے لیا جائے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کر ساری کی ساری انسانیت کو، ساری امت مسلمہ کو یہ بات سنوائی کہ دیکھو یہ ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استثناء نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کو کہہ کر بات کہی گئی ہے۔ اس لیے میں اور آپ اور پوری دنیا کے تمام مسلمان کسی صورت میں بھی ان کو کوئی بھی ایگزیمشن حاصل نہیں ہے، کوئی چھوٹ حاصل نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کر ساری انسانیت کو بھی یہ بات سنائی اور ساری امت مسلمہ کو بھی یہ بات سنائی۔ کیا سنائی؟ فرمایا کہ انی اخاف، مجھے اس بات کا ڈر ہے، ان عصیت، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان عصیت ربی،
اگر میں نے اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی نافرمانی کی، اس کا کہا نہ مانا، اس کے حکم کے مطابق نہ چلا، عذاب یوم عظیم، تو یہ قیامت والے دن بڑا عذاب آنے والا ہے، میں بھی اس میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، بڑی نافرمانیوں میں سے، بڑی نافرمانیوں میں سے، سب سے بڑی نافرمانیوں میں سے یو کین سے کہ ٹاپ کوالٹی کی جو نافرمانیاں ہیں نا، اس میں سب سے پہلے شرک ٹاپ کوالٹی کا ہے، تو اس کے بعد جو بڑی نافرمانی ہے نماز کا ادا نہ کرنا ہے، اللہ نے اس کو بھی مشرک ہی کہا ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی جو بھی کرے گا اس کے لیے ایگزیمپشن کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں یسرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، ہاں فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں وہ میں یسرف، جو کوئی اس دن بچا لیا گیا یا بچ گیا، جس سے اللہ کا عذاب روک دیا گیا یا اس سے عذاب پھیر دیا گیا، انہو یوم اذن، اس قیامت والے دن، فقد رحمہ، یقیناً تحقیق اس کے اوپر بڑا ہی اللہ نے رحم کر دیا، اور ذالک فوز المبین، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہوگی، جو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اللہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا کامیاب گنا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ذالک فوز المبین، یہ بہت بڑی کھلی کامیابی ہے، کس کو؟ جو میں یسرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، کہ جو کوئی بھی اس دن اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اس سے اللہ کا عذاب پھیر دیا گیا، اسے اس عذاب سے بچا لیا گیا، یوم اذن فقد رحمہ، تحقیق اس کے اوپر اصل اللہ کی رحمت ہی ہوئی۔ اللہ پاک کہتے ہیں وذالک فوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کامیابی کو لینے والا بنا دے، اس کے لیے اللہ نے آج موقع دیا ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس چل رہا ہے تب تک چانس ہے، ہم اس کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب سانس ختم ہو گئے اور آخری سانس کسی بھی انسان نے لے لیا، اب اس کے اپنے اعمال کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ محتاج ہے، کوئی اس کے لیے کوئی خیر کی دعا کر دے، کوئی اس کے لیے کر دے، بٹ اصل جو ہے اس کے اپنے اعمال ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ پاک کے طرف سے فیصلے ہونے ہیں۔ اس لیے جب تک سانس چل رہے ہیں تب تک اللہ کی رحمت کی پوری امید پورے یقین کے ساتھ ہے، کہ ہم جو بھی اعمال کریں پورے یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ جل شان اس کے بدلے میں اللہ ہمیں آخرت کے بڑے دن کے عذاب سے بچائیں گے، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو اس دن عذاب کے سے بچ گیا وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا بن گیا۔ اب اللہ پاک نے اپنی قدرت اور شان کو بیان فرمایا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آپ تک آ گئی، پہنچ گئی، اللہ کہتے ہیں فلا کاشف لہ الا ہو، تو پھر کوئی بھی اس پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، الا ہو، مگر وہی اللہ ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے۔ تو ان کیس اگر کوئی کسی انسان کے اوپر، اللہ اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کیس اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسی سختی آ گئی، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آئی ہے، میں ہی اس کو دور کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کے دور کرنے کے لیے آپ کو کسی دوسری جگہ رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ میں ہی اس کو دور کروں گا، مجھے ریکویسٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب سے بڑی انسانی کے گمراہی میں جانے والا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی انسانوں کے اوپر کوئی سختی آتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی رزق میں تنگی آ جاتی ہے، کوئی ایسے مسائل آ جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے شیطان ان کو بہکاتا ہے کہ نہیں ایک اور ذریعہ بھی ہے، اس واسطے سے دوسرے طریقے سے اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلا کاشف لہ الا ہو، میں ہی اس کو دور کر سکتا ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں،
اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو خیر ملے، کوئی بھلائی ملے، کوئی کامیابی ملے، کوئی آسانیاں آپ کو ملے، تو اللہ کہتا ہے یہ بھی تو ہے کہ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ بھی اس ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے کی طرف سے آپ کو ملی ہے۔ تو یہ دل کا یقین اور ہمارا صحیح ہو جائے، انسانیت کے اندر گمراہی اور بے دینی کی یہ بہت بڑی دو وجوہات ہیں۔ اللہ نے اس کو آگے بھی کئی جگہ بیان کیا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی بھلائی اور خیر ملتی ہے تو وہ اپنی نسبت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے یہ کیا، میں اس طرح گیا، میں نے اس کو اس طرح پلان کیا، میں نے یہ کیا، میں کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے ہی عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہوتی ہے، بندہ اپنی طرف اس کو نسبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسی طرح جب کیا کہتے ہیں کوئی بیماری اور پریشانی آتی ہے اس وقت میں نہیں کرتا کہ میری وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، میری وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، میری وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں، وہ اس وقت نہیں کہتا جب کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی خیر اور بھلائی مل جاتی ہے تو پھر اپنی طرف نسبتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دونوں نسبتیں میری طرف ہی کر لو، کہ اگر کوئی بیماری پریشانی آئی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسی نے اس کو دور کرنا ہے، اور اگر کوئی بھلائی اور خیر آپ کو ملی ہے اللہ کہتا ہے وہ بھی میری طرف سے ہے، کیونکہ میں ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ جل شانہ پورے کے پورے تمام انسانوں کو مکمل غلبہ رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی اور باخبر بھی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ بات ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ جل شانہ کے قبضہ کنٹرول میں ساری انسانیت ہے، کوئی اس کے قبضہ کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کو غلط نہیں سمجھ لینا چاہیے، اس کو اپنی بہادری اور اپنا کچھ نہ سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے حکمت کے فیصلے ہیں، اللہ نے کسی کو ڈھیل دیا، موقع دیا ہوا ہے کہ شاید وہ رجوع کر لے، اس لیے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو اب اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو، وہ الحکیم الخبیر، اللہ کو پورا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ اتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کے اوپر بڑی اللہ کی کرم نوازیاں ہوئی ہیں، بڑا مال ہی مال ہے اس کے پاس۔ تو کسی کے پاس مال کا آ جانا اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی اور رحمت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے اس کے لیے، اور اس آزمائش میں ہے اور اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ شاید یہ رجوع کر لے۔ تو یہ بات اللہ کرے ہمیں اس کا یقین نصیب ہو جائے، جس پچھلی آیت کے اندر بھی جو بڑی اہم آیت تھی کہ بھی جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے رجوع بھی اللہ کے پاس کرنا ہوگا، اس کو دور کرنے کے لیے، اس بیماری پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ اختیار کیا جائے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، ہم ایسا کریں۔ شیطان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈی ٹریک کرتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے کہا ہے اس کو نہیں کرنے دیتا، دوسرے کاموں کی طرف توجہ کراتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی خیر اور بھلائی آ جائے تو اس کی نسبت بھی میری طرف کرو کہ یہ اللہ کا رحمت ہو، اس کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا، اس نے میرے لیے آسانی کر دی۔ تو یہ دو باتیں ہیں، اللہ ہمیں اس کا سمجھ نصیب فرما دے۔ آگے اللہ پاک نے لفظ کل بار بار آیات کے اندر آ رہا ہے، تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کل جب بار بار آتا ہے تو معاشرے کے اندر بہت سارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں اس کے اندر، کہ جو معاشرتی طور پر لوگ سوالات کرتے ہیں اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پیارے آپ ان کو بتا دو، آپ ان کو سمجھا دو، آپ ان سے کہہ دو۔ اب اس سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، اے پیارے ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، کہ جس کا کیا کہتے ہیں بندہ کہے کہ یار ہاں میں اس بات اس ذات کو گواہ بناتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، سوال کرو
ای شعین اکبر شہادہ، کہ گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتانا ہے، انہوں نے کیا سمجھانا ہے، آپ خود ہی کہہ دیجئے قل اللہ، اے پیارے آپ ان کو بتا دو کہ اللہ کی گواہی ہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے کہا کہ آپ یہ کہو قل اللہ اور شہید بینی و بینکم، اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اوحیا، اس بات کی گواہی دے، بتا ان لوگوں کو کہ اوحیا الیہ ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے میری طرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، بتاؤ ان سب انسانوں کو کہ یہ جو قرآن نازل کردہ ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کے لیے میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور یہ قرآن کیوں نازل کیا جائے؟ لِأُنزِلَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاؤں، ڈراؤں، تاکہ وہ اللہ کے حکم پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ اس لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ بات پہنچ جائے، قرآن کا یہ حکم پہنچ جائے، اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ یہ قرآن مجید لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ان کو ڈرانے کے لیے، کہ تاکہ وہ اللہ کے حکم کے پابندی کرنے والے بن جائیں۔ اِنَّکُمْ، اللہ پاک نے آگے سوالی انداز کے اندر فرمایا اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہیاں دیتے پھر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، لیکن لوگ نہ ماننے والے، اللہ پاک کہتے ہیں اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پھر کہا کہ پیارے ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو کہہ دو قل لا اشہد، میں اس بات کی ہرگز گواہی نہیں دوں گا جو تم گواہیاں دیتے پھر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجت روا ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ پھر دوبارہ کہا قل، اے پیارے ان کو بتا، انما یقیناً بے شک، ہوا الہ واحد، وہ اکیلا واحد اللہ ہی ہے جو الہ ہے، جو حاجت روا ہے، جو کیا کہتے ہیں کارساز ہے، جو ساری انسانیت کی اور ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا الہ واحد، وہ اکیلا ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی آپ کہہ دو کو وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور اللہ پاک کہہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان کو بتا دو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں، میں لا تعلق ہوں ان ساری چیزوں سے، ان سارے عملوں سے، ان سارے الفاظ سے، مما تشرکون، جو تم شرکیہ الفاظ اور اعمال اختیار کیے ہوئے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ساری اس وقت کے سارے انسانوں کو کہی گئی، اور وہ آج بھی اور قیامت کی صبح تک یہی بات چلے گی کہ ہر مسلمان ایمان والا یہ بات کہے گا کہ اننی بریء مما تشرکون، کہ ہر ایمان والا اس بات کا اعلان کرے کہ جو کوئی بھی شرک کرنے والا ہے، جو کوئی بھی شرکیہ اعمال کرنے والا ہے، اس سے بیزاری کا اعلان کرے، بیزاری کا اظہار کرے کہ میرا ان شرکیہ کاموں سے، ان شرکیہ اعمال سے، اللہ کی نافرمانی والا کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم جہاں کہیں بھی دنیا کی جس کونے میں بھی ہوں، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بیزاری کا اظہار کریں
کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کی ذات و صفات کے اندر، اعمال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، جیسے بھی کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ اننی بریء مما تشرکون، کہ میں تو بیزار ہوں بھائی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، ہم تو ایسے چلیں گے کہ جیسے اللہ کہہ رہے ہیں، جو مرضی کوئی اس کے لاجکس بیان کرے، جو مرضی اس کی کیا کہتے ہیں وہ کرتا رہے، ہم اس کا اوپن ایئر اعلان کریں گے کہ انی بریء مما تشرکون، ہم بیزار ہیں، ہم بری ہیں، ہم بیزار اور بری ہیں ان اعمال سے، ان افعال سے، جو کوئی بھی شرک کرنے والے، شرکی اعمال اختیار کرنے والے، کسی بھی ایمان والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کسی قسم کی کمپرومائزنگ نہیں ہے، کہ اس شرک کے معاملے میں اللہ نے کہا دیر از نو کمپرومائز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا ہے، اور ہر ایمان والا بھی اس کا اعلان کرے گا، تب ہی اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ اللہ میں اس کی یقین نصیب فرما دے، اس کا سمجھ نصیب فرما دے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم ایمان والے، اللہ پاک کے اوپر یقین رکھنے والے، اللہ کو واحد ماننے والے، کسی صورت میں اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی کمپرومائزنگ نہیں کریں گے۔ کوئی شرکیہ اعمال اختیار کرے، کوئی افعال کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے، یا صفات کے ذریعے، کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کو بھی، کسی ایمان والے کو، کہ وہ کیا کہتے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کا ہم نوا ہو جائے، اس کا کیا کہتے ہیں اس کا نظریات کا حامی ہو جائے، نہ نہ، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب اللہ جل شانہ نے آگے اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کو بتایا ہے کہ جو آپ سے پہلے اسلام کیا کہتے ہیں مسلمان کہلاتے تھے، یا آسمانی مذہب والے کہلاتے تھے، اور اس سب کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ان کی ایک بات بیان کی، یہود و نصارہ کی، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی تورات، انجیل، زبور، اس سے پہلے مذہب والوں کو جو کتاب عطا کی گئی تھی، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا تھا، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیں تو تم سب ان پر ایمان لانا۔ اللہ نے ان کی ایک کیفیت بیان کی ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی ہے، یعرفونہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے۔ جیسے کسی شخص کے سامنے کتنے سارے بچے کھڑے ہوں، لیکن اس کا جو اپنا بیٹا ہوگا اس کو پہچاننے میں اسے ذرا برابر بھی پریشانی اور کیا کہتے ہیں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی، فوراً اپنے بیٹے کو پہچان لے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئر ہے ان کا معاملات، کہ آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پہچان رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ حق اور سچ نبی وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود ڈینائی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی انٹرنل پوزیشن، ان کی اندرونی کیفیت یہی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو، آج بھی جو کوئی خالص صحیح عیسائی ہوگا، صحیح یہودی ہوگا، تو فوراً کہے گا کہ ہاں واقعی
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، اور یہ قرآن بالکل اللہ کی طرف سے حق نازل کردہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود جو نہیں مان رہے، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اب جن لوگوں نے انکار کیا پہچاننے سے اور نبوت پر ایمان نہیں لائے، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وہی ہیں جو خسارہ اٹھانے والے اپنی جانوں کے لحاظ سے، بوجہ اس کے کہ فہم لا یؤمنون، جو کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو سادہ کچھ جانتے بوجھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، اللہ کہتے ہیں بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے، یہ بہت بڑے گھاٹے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی، ہمیں بائی برتھ ہم مسلمان، ہمارے پیرنٹس مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ایک بہت بڑا ہم نے رکاوٹ کراس کر لی کہ اللہ نے ہمارے اوپر انعام کر دیا کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے۔ اب اس کے آگے ہمارا تو معاملہ اتنا سادہ سا ہے کہ اب ہم نے اعمال والی زندگی اختیار کرنی ہے، لیکن جو لوگ ابھی اس حد کو عبور نہیں کر سکے، ابھی کفر میں کھڑے ہیں، ان کے لیے ہے کہ ابھی ان کو یہ سمجھانا کہ دیکھو اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو، اپنا نقصان نہ کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ یہ میری اور آپ کی ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ساری دنیا کے جتنے بھی کافر لوگ ہیں، جتنے بھی بے دین لوگ ہیں، ان کو سمجھانا، ان کو اس دین کے اوپر لے کر آنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے ان کی بہت ساری انکار کی وجوہات تھیں، تو ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی شکل میں کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کے اس کو قرآن کہہ کے تو ہمیں سناتے ہیں۔ اس پر اللہ جل شان نے ان کی اس بات کو کلیئر کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ کہتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، کہ ایک بات اللہ نے کہی نہیں، وہ کہے نہیں جی اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے کہ جو بات اللہ نے نہ کہی اور کوئی لوگوں کو کہتا پھر اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، یہ اللہ نے ایسے کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، یا او کذب بآیاتہ، یا پھر کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں پھر اس کو جھٹلاتا کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ نہیں اللہ کا کلام ہی ہے۔ دونوں ضابطے اللہ نے بیان کر دیے۔ ایک تو یہ کہ کوئی اپنی طرف سے بات بنائے اور کہے اللہ نے کہی ہے، اللہ کہتے یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اور ایک اللہ نے کہا جو کوئی اللہ کی آیات اس کے سامنے آ گئیں، کسی نے پڑھ کر سنا دی، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ یقیناً اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں کوئی کسی کو پڑھ کر سناتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ اور کذب بآیاتہ، جو اللہ کے آیات کو جھٹلاتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ایسے ظالموں کو فلاح نہیں دیا کرتا، ان کو کامیاب نہیں کرے گا جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یا تو وہ خود اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے، یا جو اللہ کی طرف سے بالکل ایگزیکٹ قرآن مجید کی شکل میں نازل کردہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں ہی کیا کہتے ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو کبھی کامیابی نہیں دے گا۔ یہاں پر میں تھوڑی سی گزارشات کروں گا آپ حضرات سے۔ آج کل کا دور جو ہے نا وہ سارے کا سارا نا واٹس ایپ کا اور یہ اس میڈیا کا دور ہے۔ اس میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت سی اچھی سی کیا کہتے ہیں ایک پوسٹ بنائی، اس کے اوپر کچھ باتیں لکھیں، کچھ اخلاقیات سے متعلقہ باتیں لکھیں، اور اس کو لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ اب اس کے پیچھے قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہوتی، ایک اخلاقی بات ہوتی ہے۔
अब उसे धड़ा धड़ क्या कहते हैं जी, सारे माशरे के अंदर व्हाट्सएप के जरिए से एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके आगे से आगे फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं। तो भाई अच्छी तरह समझ लो, सारे सुनने वाले भी समझ लो कि कोई बात जो अल्लाह ने नहीं कही और कोई बंदा उसे अल्लाह की बात कहकर पोस्ट लगा रहा है, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे किसी बात पर हो, अगर कोई बात अल्लाह की तरफ तस्दीक नहीं होती, उसकी कुरान जी तस्दीक नहीं करता उस बात की 100%, 100% अल्फाज के साथ, अल्लाह कहता है मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जालिम है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश ये करनी थी कि जो कोई भी आपके सामने ऐसी पोस्ट आए जिसके ऊपर लिखा हो कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह अल्लाह ने ऐसे कहा है, तो भाई उससे गुजारिश मेरी सबको यही है कि उसको फॉरवर्ड करने से पहले 100 मरतबा ज़रूर देख लें, चेक कर लें, तसल्ली कर लें। अगर वाकई ही वो कुरान मजीद की आयत का तर्जमा है तो उसको आगे फॉरवर्ड करें, वरना ना करें, वरना आप जालिमों में शुमार हो जाएंगे बिला वजह। इसलिए कोई भी पोस्ट, बहुत सारी ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बातें मंसूब जो इखलाकियात वाली बातें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की हुई हैं, हालांकि इखलाकी बात है, इखलाकियात में किसी के साथ क्या कहते हैं हमदर्दी करना, किसी के साथ सच बोलना, किसी के साथ क्या कहते हैं उसको खैर खाई का करना, बातें ऐसी बहुत सारी बातें जो इखलाकियात की मुतलका हैं, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया होता है। या इस तरह की बहुत सारी इखलाकियात की बातें हैं जिसको कुरान की तरफ और अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है। तो भाई उसके लिए इंतहाई एहतियात के साथ इस बात को आगे फॉरवर्ड करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं इसको फॉरवर्ड करने की, वरना कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में फंस जाएंगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ जी ये बात मैंने फॉरवर्ड की थी, वाकई थी नहीं, तो मैं कैसे उसको क्या कहते हैं अल्लाह के आगे जवाब दूंगा। इसलिए बड़ी एहतियात की जाए कि जो कोई भी बात की जाए वो 100% अल्लाह की तरफ से है तो कुरान मजीद उसकी तस्दीक करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर किसी बात को कोई बंदा मंसूब कर रहा है कि, तो फिर उसको 100% तस्दीक करे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, इतनी, मैं कह लाखों की तादाद में ऐसी बातें माशरे के अंदर गर्दिश कर रही हैं जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई हुई हैं और वो है नहीं। सुनी सुनाई बातें आगे से आगे से आगे, आगे से आगे फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। तो इसमें बड़ी एहतियात की जाए, मेरी गुजारिश है आप सब हजरात से कि इसके अंदर बड़ी एहतियात करें, बड़ी एहतियात करें। ऐसी कोई बात हम ना लिखने में, ना बोलने में, ना फॉरवर्ड करने में कि जो बात कहीं से उसकी तस्दीक ना हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, फरमाया कि जो कोई मेरी तरफ बात मंसूब करे और वो मैंने ना कही हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। इसलिए बड़ी एहतियात करें किसी बात को। नबी पाक ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 1 मिनट लगाते हैं उसको 20-20 हदीसें बयान कर देते हैं, तो वो पता नहीं उसकी कोई तस्दीक है कि नहीं है, कहाँ से उसने ली है, क्या बात एक्चुअल अल्फाज के साथ है, कुछ नहीं, बस आपसे उनका नाम इस्तेमाल करो और आगे बातें फॉरवर्ड करनी शुरू कर दो। तो भाई उसमें एहतियात की जाए। इसी तरह कुरान मजीद उससे कहीं ज्यादा सख्ती के लिए कह रहा है कि खबरदार किसी ने अगर कोई बात अल्लाह की तरफ मंसूब की और अल्लाह ने नहीं कही हुई तो वो फिर समझ लो अल्लाह कहता है मेरे नजदीक सबसे बड़ा जालिम है। या फिर जो अल्लाह की तरफ से बात कही हुई है और फिर वो उसको झुटला रहा है। अब ये बात थोड़ी सी कड़वी करने लगा हूं कि वो उसको झुटला रहा है। झुटलाने की कई किस्में होती हैं। मैंने किसी को कहा कि यार ये काम कर दो, एक लिखा हुआ किसी को मैंने दिया कि यार ये मेरा काम कर देना, फलानी जगह से जाके इतनी चीजें लेके आ जाओ, उसको लिखा हुआ मिला, उसने नहीं गया। मैंने मुंह से कहा तब भी नहीं गया, लिखा हुआ मिला तब भी नहीं गया। तो ये सारी की सारी शक्लें इनकार की हैं, जुटलाने की हैं। इसी तरह अल्लाह ने सेवरल टाइम, बहुत ज्यादा दफा कहा कि नमाज के पढ़ो। अब कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह की आयत को जुटला रहा है। अगर यकीन हो कि अल्लाह ने कहा है और अल्लाह का हुक्म है नमाज, तो ना पढ़ना जो है वो क्या कहते हैं अल्लाह की आयत का जुटलाना है। अब अगर आपको ये किसी को ये समझ नहीं आती तो ना आए,
لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا قرآن مجید میں، جس سے کرنے کا کہہ دیا، اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ عمل کے لحاظ سے، اگر الفاظ کے لحاظ سے ڈینائی نہیں کر رہا، انکار نہیں کر رہا، لیکن عمل کے لحاظ سے ثابت کر رہا ہے کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں پڑھتا، کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو عمل سے ثابت کر رہا ہے، چاہے الفاظ سے نہ بھی کہہ رہا ہو، عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ میں نہیں زکوٰۃ دیتا۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی آیات کا جھٹلانا ہے، اسی شمار میں آئے گا کہ اس کے سامنے اللہ کا حکم آ بھی گیا، کلیئر کٹ قرآن مجید میں سیورل ٹائم نماز کے لیے کہا بھی گیا، پھر اس کے باوجود نہیں پڑھتا، تو وہ بھی اللہ کی آیات کا جھٹلانے والا ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے، کہ اور وہ مشرکوں میں شمار ہو جاتا ہے وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ مذاق بنایا ہے ساری امت نے، اپنی مرضی سے دل چاہا جب چاہا نماز پڑھی، جب چاہا نہ پڑھی، اتنی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے، کسی کو خیال نہیں آتا۔ ابھی انشاءاللہ رمضان آئے گا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ وہی فجر کی نماز جہاں پہ ایک صف مکمل نہیں ہوتی، پھر وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں وہ کیا کہتے ہیں 4 4 5 5 صفیں بھی بن جاتی ہیں۔ اب یہ جو 4 5 صفیں بنی ہیں نمازیوں سے، یہ کوئی باہر سے نئی مخلوق تھوڑی آ گئی ہے، اسی محلے کے رہنے والے تھے نا جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ جو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ مگر بات کڑوی ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو سننی تو پڑے گی، کہیں گے ہم بھی کہ یہ ہے ایسا ہی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور پھر ہم قیامت والے دن سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جو شرک کیا کرتے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کے بارے میں تم یہ گمان کیا کرتے تھے، دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں پہلے تو سب کو اکٹھا کر لیں گے، اور پھر ہم اعلان کریں کہ لاؤ بھائی ان سب کو لے آؤ جو جن کے بارے میں تم دنیا میں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر بھی وہ یہ لوگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے بلا لو ان سب کو، کہاں ہے؟ تو اللہ ان سب کے اوپن ساری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، وہ شرکا، وہ پیر اور ولی اور وہ پادری اور پوپ اور وہ کیا کہتے ہیں جتنے بھی جن جن باروں کے بارے میں انبیاء اور ولی اور صحابہ جس کے بارے میں کسی نے اگر گمان کیا ہوا ہے کہ قیامت والے دن یہ اللہ کے دربار میں میری نجات کروانے کے لیے میرا ذریعے کے طور پر استعمال ہو جائیں گے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ مجھے بچا لیں گے، اللہ کہتے ہیں لے آؤ ساروں کو، یہ سب کو اوپن کہا جائے گا۔ یہ یہاں پر یہ آیت آئی ہے، یہ آیت کئی دفعہ قرآن مجید میں آگے بھی آئے گی، اور اسی طرح کا سوال آئے گا بار بار، اس میں پھر ایک جگہ ان کا جواب آئے گا دلو انا، اللہ پاک وہ سارے غائب ہو گئے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے، پا رہے کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ الفاظ بھی آتے ہیں اور بھی کئی الفاظ آتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ جی کل کو ہمیں بچا لیں گے۔ تو بھائی اپنا سارے کا سارا وہ جو تم لوگ دعوے کر رہے ہو اور گمان کر رہے ہو اس طرح کا، اس کو اپنی زندگیوں میں کلیئر کر لو کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ایسا کوئی آپشن نہیں ہے قیامت والے دن کہ کوئی بندہ آ کے اللہ کے دربار میں یہ کہے کہ جی یہ میرے جاننے والے ہیں، یہ میں بڑا نیک آدمی تھا، یہ میرے نافرمان جاننے والے ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو اس دنیا میں اس زندگی میں دور کر کے
اپنے آپ کو اعمال والی زندگی پر لے آئیں۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے سننے میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ ان کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، اور اس قرآن کو جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔